تربیتی بات جو ہے وہ ذہن میں آئی تھی، تو اس کے اوپر اگر کچھ آپ فرما دیں کہ جیسے یہاں پر جو انسان جیسے رہتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، جیسے ہماری پچھلی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے مختلف سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں، آپ کے دینی نظریات ہو سکتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ آپس میں مل کے رہتے بھی ہیں، آپ جاب پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر خواتین کو لے لیں، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں، اور بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کے اندر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان مل کے رہتے ہیں تو آپس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جب اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ سخت بات بھی کر جائیں گے، وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کو ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے کیس کے اندر جو ہے ان کی اب شادی ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے گھر میں جائیں گی تو ان کو اپنا مزاج جو ہے ان کے خلاف کوئی بات ملے گی، کوئی وہاں پر ان کو سننے کو ملے گا۔ تو یہ جو سارے جو سوشل جو اس طرح کے جو ہیں اس کے اندر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ یہ دنیا جو امتحان کی جگہ ہے، تو جو آدمی بات کر رہا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جو سننے والا ہے جس کو کوئی بات بری لگی ہے اس کے لیے بھی یہ چیز امتحان میں آتی ہے کہ کسی نے کوئی بات غلط کہہ دی یا سخت کہہ دی یا سننے میں اس کو بہت مشکل لگی، اور اس کے بعد پھر وہ چیز جو ہے ذہن سے نکلتی نہیں ہے، آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوستی خراب ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، ساس بہو یا ساس سسر اور بہو کے درمیان میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جو سننے والا آدمی ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور اس کو کس طرح سے دونوں سائڈ سے لوگوں کس طرح اس چیز کو جو ہے ہینڈل کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے سخت بات کہی ہے تو وہ برسوں تک لوگوں کے دل سے نکلتی نہیں ہے۔ تو یہ آس پاس ایک آبزرویشن تھی جو میں نے کافی عرصے سے میں اس کو سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا اس چیز کو اگر ایک دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک تو کہنے والا جو ہے وہ تو غالباً امتحان میں ہے، لیکن جو سننے والا ہے وہ بھی کیا امتحان کے اندر ہی ہے، اس کو بھی کیا جو ہے غلط بات یا سخت بات سن کر اس کو برداشت کرنا اور اس کو بھول جانا جو ہے، اور اگر نہ بھولے اور دل میں بات رکھے سالوں سال تک جو ہے، تو کیا وہ انسان بھی امتحان کے اندر شامل ہوگا؟ جی خالد صاحب، وہ تو زیادہ امتحان میں سننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہودیوں کی بہت پرزور مذمت فرمائی ہے، وہاں کہا ہے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، یہ نہیں کہا بولنے والے۔ جھوٹ سننا بھی تو عیب ہے۔ اب ایک آدمی کسی کے متعلق رپورٹ کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کام کیا، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس جھوٹ کو سن لینا اور پی جانا اور اتنا بھی نہ کہہ پانا کہ بھیا وہ اس کردار کے تو ہیں نہیں، یا یہ کہ میرا ان کا یارانہ 10 برس سے ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یا یہ کہہ دینا کہ ممکن ہے آپ نے سنا ہے تو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سننے والے کے لیے کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی تردید کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈانٹا اور فرمایا کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت سنی تھی تو تم اسی وقت کہتے کہ پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، مگر ام المومنین ایسی نہیں ہے۔ اصل بات ٹھنڈے مزاج کی ہے۔
اصل مزاج اپنے آپ کو ماڈل بنانے کا ہے اور اختلاف کو برداشت کرنے کا۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں لوگوں نے اس نظریے سے اختلاف نہ کیا ہو۔ تو اپنا موقف جسے صحیح سمجھتے ہیں اسے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دینا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، اور دوسرے کے اختلاف کو سن لینا اور معاملہ یہ کہہ کر پٹا دینا کہ ہمارا موقف یہ ہے، باقی آپ کا موقف یہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ کو بھی اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنے مجھے حق پہنچتا ہے۔ غالباً کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے یا کوئی اور بزرگ تھے تو وہ رک گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت رکنے کا، تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں تم نے کہ کتا روڈ کو کراس کر رہا تھا، تو جتنا میرا حق اس روڈ پہ بنتا ہے اتنا ہی اس کا بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جب بھی نظریات پیش کیے جاتے ہیں ان کے موافق اور مخالف دونوں ہوتے ہیں، تو موافقت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بشرطے کہ حق پہ ہو، اور مخالفت پہ یا تو اس کی مناسب لفظوں میں تردید، یا پھر یہ کہ اس پہ اللہ سے دعا کرنا کہ اگر اللہ یہ حق پہ ہے تو میرا سینہ اس حق کے لیے کھول دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے اور وہ بہت مناظرے انہوں نے کیے اپنے مخالفین سے۔ وفات سے پہلے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کسی انسان کی مخالفت، تردید اور مناظرہ نہیں کیا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی رہی کہ اے رب، حق اگر ادھر ہے تو مجھے اس کے اتباع کی توفیق دے۔ پھر سیاسی مسائل پہ کیا لڑنا جھگڑنا، پھر مذہبی معاملات میں لڑائی جھگڑے تک نوبت کیوں پہنچے؟ ایک آدمی کا ایک نظریہ ہے، مناسب الفاظ میں اس کی تردید کر دی جائے، گالم گلوچ اور اس حد تک اتر آنا بہت بری بات ہے۔ یہ مذہب کو چھوڑ دینے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذہب کو چھوڑنے ہی کی وجہ سے تو اختلافات ہیں۔ مذہب نے تو یہ نہیں سکھایا۔ فرانسس بیکن کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہی تھا۔ یہ جدید تنقید کی روایات جن سے قائم ہے، اس نے ایک جگہ ستاروں پر بحث کی ہے، اور اس بحث میں اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 7 ستارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 7 سوراخ رکھے ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک میں، 4 5واں منہ اور 2 اور۔ اس زمانے میں لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی۔ سائنس کے نظریات ہیں، تعلیم کے نظریات ہیں، اور جب تک وہ وحی سے نہ ٹکرائیں اس وقت تک انسان کو غور سے سننا چاہیے۔ وحی سے جب ٹکرائیں تو پھر مناسب الفاظ میں تردید کر دینی چاہیے کہ ایسے نہیں ہے۔ مثلاً ابھی حال ہی میں جو ایک کلپ آیا ہے غامدی صاحب کا، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اب آپ جب قرآن ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یاسین، سورہ یاسین ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکمت سے بھرے ہوئے پر ہوئے ہوئے قرآن کی قسم ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھیں، تو خدا نے یہ کہا کہ بلا شک و شبہ آپ رسول ہیں خدا کے۔ انہوں نے ایک جگہ صاف کہا کہ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ معراج میں گئے تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قادیانی حضرات نے کہا کہ وہاں جو قرب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوئے، تو وہاں اللہ سے قریب نہیں ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں اختلاف ہے امت کا بھی۔ مفسرین نے کہا کہ حضرت جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بیان کیا گیا ہے،
کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ کا قرب بیان کیا گیا، یہ بس 2 آراء ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں پہ غلام احمد قادیانی کی ملاقات ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دونوں میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جتنا 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ اب ان سارے نظریات سے اختلاف یقیناً ہے، لیکن بہت ٹھنڈے مزاج سے اس کی تردید کر دینی چاہیے اور حقیقت کو واضح کر دینا چاہیے، کیونکہ مذہب کے ساتھ اگر لڑنے بھیڑنے کو جمع کر دیں گے تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ رک جائے گا۔ بڑی اچھی بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے، ان کے ایک مرید نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو بہت برا کہہ رہا تھا، تو حضرت فرمایا پھر اس نے کہا میں نے بھی اس سے برا کہا، تو حضرت فرمایا اس نے کانٹے بچھائے تھے راستے میں اور تم نے بھی کانٹے بچھا دیے، خلق خدا کہاں چلے گی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ان کانٹوں کو ہٹا دیتے اور اس سے مناسب بات کر لیتے، اس کے مقابلے میں آ جانا بری بات ہے، اچھی بات نہیں۔ تو تفصیل سے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق مذہب سے ہے، ہم لوگوں کو بالکل اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔ اشتعال کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، مثلاً غیرت کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلاً انسان کے جبلت میں کبھی کبھی آتشی مزاج ہوتا ہے، مثلاً خون گرم ہوتا ہے، جیسے پٹھانوں کا ہے، تو الگ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ مذہب کو اختلاف اتنا اس کی بنیاد بنا کے کہ دوسرے پہ قتل اور کفر کے فتوے لگائے جائیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ ہر ایک کو جینے کی اللہ نے آزادی دی ہے۔ گورنمنٹ کا منصب جو ہے گورنمنٹ نافذ کرے، کوئی قانون بنانا چاہتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ عام عوام قانون کو اور خاص طور پہ حدود کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ ہم نافذ کریں گے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اس سلسلے میں جب گورنر پنجاب تاثیر کا قتل ہوا تھا، اس وقت ہم نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ کسی آدمی کا حق نہیں ہے کہ اپنے پاس سے حدود کو جاری کرے۔ تعزیر کی تو پھر بھی فقہا بعض اجازت دیتے ہیں اور وہ بھی کسی خاص پیرائی میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ حدود تک انسان پہنچ جائے۔ اسی طرح گھر کے امور ہوتے ہیں، خاندانی امور ہوتے ہیں، ہمیشہ جہاں پہ نہ زیادہ بات بنے کنی کترا کے نکل جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی الزام آئے گا کہ میری سنتے نہیں، تو سنتے تو ہیں لیکن غلط نہیں سنتے۔ یہ چیزیں نقطۂ نگاہ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ ایک نقطۂ نگاہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور بیوی کا نقطۂ نگاہ ہے کہ شوہر ہیں، اور ہمارا آپس کا تعلق جو ہے یہ صرف محض تمتع، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اور لذت کے لیے ہے، یہ نہیں تو اور سے ہی، اور نہیں تو اور سے۔ ایک دوسرے آدمی کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کے آئی ہیں، اور یقیناً ان کے بھائیوں کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہے، میرے لیے قربانی دی ہے، تو مجھے ان کی اشک شوئی کرنی ہے، مجھے ان کا دل رکھنا ہے، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، تو مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ بیوی بھی جانتی ہے کہ ماں باپ نے پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور ان کی خدمت کے یہ دن ہیں، اور انہوں نے دیکھیے میری خاطر اپنے بیٹے کو کچھ وقت کے لیے اپنے سے الگ کر دیتی ہیں، تو مجھے بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی نقطۂ نگاہ ہے کہ میری آئندہ اولاد کی پوری تربیت اس کے ذمے ہے، اور یہ ناراض ہوں گی تو اس کا اولاد پہ کیا اثر پڑے گا، اور یہ کس بات کو چاہتی ہیں کس کو نہیں چاہتی۔ وقتی طور پر اپنے غصے کو دبا کر مجھے بہرحال ان سے بات کرنی ہے، الگ سے بیٹھ کے کسی وقت پیار اور محبت سے اپنا نقطۂ نگاہ پیش کر دیں گے۔ ایک اور نقطۂ نظر بھی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بارے میں۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیویوں اور عورتوں کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے بھی پہلے کہا کہ 2 کا خیال ضرور رکھنا ہے،
ایک عورتوں کا اور ایک یتیم بچوں کا۔ تو یہ سارے نقطہ ہائے نگاہ ہیں، اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو بہت کول مائنڈڈ ہوتا ہے۔ بس ختم کرنا چاہیے اس غصے کو، سختی کو۔ جہاں حق بنتا ہے بچوں پہ مثلاً مصنوعی طور پہ غصہ طاری کرنا پڑتا ہے، کبھی تنبیہ، کبھی سکھانے کے لیے، کبھی اپنے جذبے کے اظہار کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم سب کو جو دین کے دعوت کا کام کرتے ہیں بہت متحمل مزاج ہونا چاہیے، اور اس حد تک کہ معاذ اللہ یعنی لفظ سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں، جسے کہتے ہیں نا بالکل ہی بے غیرت ہو گیا، اتنا ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا والد آپ ہمارے معاملات میں ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں رہا، حالانکہ ان سے زیادہ کون خیال رکھنے والا تھا، اور ان سے زیادہ۔ یہ بہت آسان زبان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ابن ماجہ میں مل جائے گی روایت۔ تو اسی لیے بحث مباحثہ بھی ہے، تو بحث مباحثے میں بھی ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے دلائل، اس کے جوابات، کبھی ہم میں سے کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ گمراہ ہو گیا ہے، غلط راستے پہ چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ یہ بھی تو ہمارا ہی فریضہ ہے نا۔ ہم سب سوچیں کہ ہم جتنے دلائل، غامدی صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ سے یہ دعا مانگی ہو کہ پروردگار میرا خیال ہے غامدی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں اور لوگ سن کے گمراہ ہو رہے ہیں، اے پروردگار انہیں ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ اللہ ابو جہل یا عمر دونوں کے ذریعے اللہ کسی کو اسلام کو تقویت پہنچا۔